بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر اور رب کریم کے ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد 7 لونگ کے دانے لے کر سورہ کوثر اور رب کریم کے ناموں کا خاص وظیفہ پڑھ لیجئے اور بتائی گئی جگہ پر ان 7 لونگ کے دانوں کو رکھ لیجئے۔ 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ ماہ ذی الحج کا پورا مہینہ موجود ہے۔ حج کے پورے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے فقیری سے بادشاہی پا لیتا ہے۔ اللہ والو، حرمت والے 4 مہینے ہیں جن میں سے ایک مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رب کریم کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو حج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر یا حیو یا قیوم، یا وہاب یا رزاق اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو، یہ لونگ کے دانے مقناطیس کی طرح آپ کی طرف رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئیں گے۔ یہ لونگ کے دانے الادین کا چراغ بن جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر کو، آپ کی تمام تنگ دستیوں کو سنوار دے گی۔ اللہ والو، ماہ ذی الحج کا مہینہ جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس سے پورے سال کے رزق اور دولت کو سنبھالنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر یہ موقع ایک بار ہاتھوں سے نکل جائے تو پورا سال پچھتانا پڑتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر حج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر رب کریم کے ان ناموں اور سورہ کوثر کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اللہ والو، ماہ رمضان گزر چکا ہے، رجب کا مہینہ گزر چکا ہے، شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے۔ جو لوگ ان 3 مہینوں میں اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہ لکھوا سکے، جو ان 3 مہینوں میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، جو ان 3 مہینوں میں اپنے گھر کے حالات کو بہتر نہ بنا سکے، آج ماہ ذی الحج کے مہینے میں صرف 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر ان لونگ کے دانوں کو بتائی گئی جگہ پر رکھ لیجئے۔ رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ جو بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، غربت سے، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، وہ لوگ جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے، آج میری تمام بہنیں، بیٹیاں، مائیں بزرگ جو پریشان بیٹھی ہیں کہ گھر میں سکون نہیں، برکت نہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، تو ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ کریے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ موقع ایک بار ملتا ہے۔ آج اگر اس موقع کو ضائع کر دیا، آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ چاہیں آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پورا مہینہ پڑھا ہے، آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، جس گھر میں اس لونگ کے دانے پر عمل کرنے کے بعد لونگ کے دانوں کو حفاظت سے رکھ لیا جائے گا،
اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس حفاظت سے موجود رہتے ہیں، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ یہ لونگ کے دانے مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کو لے کر آتے ہیں۔ یہ لونگ کے دانے مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو ذی الحج کے پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، حتیٰ کہ آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار ہیں، سفر پر ہیں، جس کو جب جہاں اور جیسے وقت ملتا ہے آپ کو یہ وظیفہ، آپ کو یہ عمل پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج ہر کوئی دوسرا پریشان ہے، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، جادو، جنات، نظر بد اور حسد سے مار دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب پیارے حبیب کی امت، جب اشرف المخلوقات حسد اور نظر بد سے زیادہ مرا کرے گی، اور آج کے دور میں دیکھے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، چلتے کاروبار دنوں میں تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ والو، آج وقت ہے، آج ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر جو خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت میں رکھے گا۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا، جو ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں کا یہ عمل چھوڑے گا۔ اگر میرا بس ہوتا، میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہتا کہ میری تمام بہنوں، ماؤں، بزرگوں اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ 7 لونگ کے دانوں پر یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاق اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تمام تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ میں سے جو بچے پیپر دے چکے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ طاقتور دشمن سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو ماہ ذی الحج کے مہینے میں کسی بھی دن 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ لازمی کر کے دیکھیے گا۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ذی الحج کے مہینے کی میں خاص دعا کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس حرمت والے مہینے کا واسطہ، تجھے حج کی فضیلت و برکت کا واسطہ، آج تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری، آپ کی، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔
جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آئیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حساب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر لینا ہے اور ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے 7 لونگ کے دانوں پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ماہ ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج آپ جو کچھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ آپ نے 7 لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر لینا ہے اور یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، رب کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے جسے یا حیو یا قیوم کہا جاتا ہے۔ اور آج اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھ لے۔ یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ میرا یقین ہے کہ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 11 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے، 11 خواہشات کو لے کر بیٹھیں گے، 11 مقاصد کو لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے، 11 کی 11 خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کو لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج حج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر رب کریم کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا خاص ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ آج رب کی ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے۔ آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے صرف 11 بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ساتھ ہی بعض اوقات اللہ والے فرماتے ہیں کہ بندہ یا حیو یا قیوم پڑھ رہا ہوتا ہے، آسمان سے رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات یا حیو یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی ایک لاڈلی پیاری صورت ہے۔ یہ صورت اتنی خاص ہے کہ آج تک سورہ کوثر پڑھ کر بے اولادوں نے اولاد مانگی، رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ بے روزگاروں نے روزگار مانگی، رب کریم نے بہترین روزگار عطا فرمائی۔
قرض داروں نے قرض سے خلاصی کے لیے پڑھا، رب کریم نے قرض سے خلاصی عطا فرمائی۔ آج 7 لونگ کے دانوں پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حج کے پورے مہینے میں کسی بھی دن 7 لونگ کے دانوں پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں کہ 10 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے تو 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھے۔ 10 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 کی 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 کے 10 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج ماہ ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار آزما کر دیکھ لے، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی خزانے لوٹنے والا، ہے کوئی بے روزگار، ہے کوئی بے اولاد، تو آج ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ کر لو۔ تمام رکاوٹوں کا، بندشوں کا، نظر بد اور حسد کا واحد حل ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اپنی اولاد کو، اپنی کاروبار کو، اپنی دکان کو، اپنی کامیابی اور ترقی کو نظر بد، حسد، جادو جنات سے رب کی حفاظت میں رکھنا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر نہ تو نظر بد کا وار ہو نہ حسد، یعنی کہ آپ حاسدین کے حسد، منافقین کی منافقت سے بچنا چاہتے ہیں، تو 7 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھ کر یہ لونگ کے دانے اپنے پاس رکھ لیں۔ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس حفاظت سے پڑے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھی چیز آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اگر کوئی آپ پر حسد کرے گا، حسد کرنے والے پر پلٹ جائے گا۔ اگر کوئی نظر بد، جادو جنات کا وار کرے گا، وہ کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ یہ حج کا مہینہ ہے، میری آپ سے گزارش ہے، مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 7 لونگ کے دانوں پر یا حیو یا قیوم پڑھ کر آپ نے رب کو منا لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا۔ پھر سورہ کوثر کو 10 بار پڑھ کر آپ نے تمام نظر بد، حسد، رکاوٹوں، بندشوں سے جان چھڑا لی۔ رشتوں کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اب وقت ہے 7 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنے کا۔ 7 لونگ کے دانوں پر پھونک مارتے ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ عمل صرف حج کے مہینے میں کیا جا سکتا ہے۔ ذی الحج کا پورا مہینہ موجود ہے، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی اب وقت ہے انعامات لینے کا، اب وقت ہے رب کریم سے جولیاں بھرنے کا۔ اب آپ نے یا وہابو یا رساکو کا خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ اے کھولنے والی ذات، بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، اور دوسرا نام یا رساکو ہے جس کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ یا وہابو یا رساکو کو ملا کر پڑھے تو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رساکو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رساکو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، جب کوئی اللہ کریم کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کے طفیل سے رزق اور دولت کے خزانے نواز دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور جب ان 2 ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے
جب ان دو ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے پھر رزق ایک نہیں دو نہیں 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، پھر چھپڑ پھاڑ کر رزق اور دولت کی برسات ہو جاتی ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو ذی الحج کے مہینے میں 7 لونگ کے دانوں پر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اس وظیفے کو سن رہے ہیں، اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر واقعی اپنی تنگ دستیوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو 7 لونگ کے دانوں پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی کمی بیشی مت کیجیے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی، وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھ کر 7 لونگ کے دانوں پر پھونک مار لیجیے۔ اب 7 لونگ کے دانوں پر پھونک مارتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے اور رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے پھر ضد کر کے مانگے گا، وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ان 7 لونگ کے دانوں کو کسی موم جامہ شاپر یا کسی کاغذ میں ڈال کر بند کر لینا ہے، اور اس 7 لونگ کے دانوں کو مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، یا گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ لیں۔ جب تک یہ 7 لونگ کے دانے آپ کے پاس حفاظت سے موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف جا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ ہر شے خود چل کر آئے گی، غیب سے رزق اور دولت آئے گا، اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ اللہ والو، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی ہے۔ یہ حج کا مہینہ ایک بار آتا ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں، ایک بار اپنے مقصد کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ اجتماعی درود پاک کی محفل میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا اور آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔